ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ لوگوں کے بارے میں یہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ آخر آپ قربانیاں ہی کیوں کریں، کسی کی شادی کیوں نہیں کروا دیتے؟ اگر آپ حج ہی بار بار کرتے ہیں تو آپ بہت سارے اور لوگوں کے لیے بہت سارے کام کر سکتے ہیں، اور آپ کہتی ہیں کہ حج جو ہے وہ فقر کو دور کرتا ہے۔ جی وہ میں نہیں کہتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جہاں تک مائنڈ سیٹ کا تعلق ہے تو لوگ اسے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے ہٹا دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ لوگ کہیں کہ اتنی زیادہ شادیوں میں فضول خرچی ہوتی ہے، ڈیلی میلز کے اوپر اتنا پیسہ لگتا ہے، اتنا یعنی ایک ایک فوڈ پر لوگوں کی جو ایکسپینس آتا ہے۔ آپ یوں دیکھیے کہ سب سے زیادہ ترقی تو ریسٹورنٹس کی ہو رہی ہے، کھانے پینے کی، بالکل ایسے جس یعنی کمفرٹ کو یا لیئر زندگی کو جو ہے وہ آپ اگر چھوڑنا بھی چاہیں تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیئر لائف سٹائل کو، تو اس میں یہ دیکھیں کہ آپ اپنے کھانے کو سادہ کر لیں، لوگوں کی ہیلپ کر دیں۔ آپ جو ہے وہ ریسٹورنٹس پہ جا کے اتنا پے نہ کریں تو آپ جو ہے وہ یعنی اس کی وجہ سے آپ غربا کی خدمت کر لیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو اچھا کھانے کا حق نہیں ہے، آپ کو حق ہے، آپ جا سکتے ہیں، لیکن جب آپ یہ بات کریں گے نا کہ آپ حج کرنے کی بجائے، بار بار عمرہ کرنے کی بجائے، بار بار یعنی قربانیاں کرنے کی بجائے آپ اس سے غربا کی خدمت کر دیں، تو غربا کی خدمت کرنے کے لیے آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کیجئے۔ لائف سٹائل میں چینج لانی چاہیے، آپ سادگی اختیار کریں۔ تو یہ بات بڑی عجیب ہے کہ سادگی کا درس دینے کی بجائے آپ اللہ سے تعلق کاٹنے کی باتیں کرتے ہیں جہاں سے آپ کو نفع ملنا ہے۔ تو آپ اسپرچل گروتھ کے راستے میں، اسپرچل کنیکشن کے راستے میں رکاوٹ نہ بنیے۔ بے شک حج ایک بار فرض ہے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چن لے اور اس کو بار بار جانے کی اور یہ توفیق بات دے۔ آپ کی بڑی ٹرو ہے کہ سوسائٹی میں بات ہی یہی ہوتی کہ آخر ایک دفعہ حج کر لیا فرض تو ایک بار جی جیسے یہ مہینہ بار بار قریب جانے آتا ہے، کی کیوں ضرورت ہے؟ یہ والی بات جو ہے ایک طبقے میں بہت زیادہ اٹھائی جاتی ہے اور اس کو باقاعدہ کیمپین بنایا جاتا ہے، تو آپ نے کیونکہ گفتگو کی تو مجھے لگا کہ یہ موقع ہے کہ اس کے بارے میں اور زیادہ کلیئرٹی ہو جائے۔ جی بالکل، یہ خاص طور پر حج پہ جانے والوں کے لیے ایک کیمپین ہوتی ہے، عمرہ پر جانے والوں کے لیے کہ وہ یعنی اگر فرض حج ادا کر رہے ہیں تو نفلی حج ادا کرنے کے قابل نہ ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے لیے کیمپین کی جاتی ہے، قربانی کرنے کا کیا فائدہ، اتنے جانور ذبح کر دیں گے، اتنا زیادہ پیسہ لگے گا، تو قربانی کی کھالیں، قربانی کی ہر ایک چیز کس طرح پوری سوسائٹی میں گردش دولت کا موقع ملتا ہے نا۔ اور آپ یہ دیکھیں تو اس کی وجہ سے چینج کتنی بڑی آتی، اتنی بڑی منڈیاں لگتی ہیں، کوئی جانور پال رہا ہے، کوئی جانور بیچ رہا ہے، کہیں پہ جانور جو ہے وہ ان یعنی ایکسپورٹ امپورٹ کا سلسلہ بھی یا جاری رہتا ہے، پھر جانوروں کے حوالے سے جانور ذبح کرنے والوں کو کتنا فائدہ ملتا ہے، پھر اسی طرح سے قربانیاں جب ہوتی ہیں تو قربانیاں کرنے کی وجہ سے یعنی غربا کے گھروں تک کس طرح سے ایک ایک فرد تک گوشت پہنچتا ہے۔ اور پھر آپ اس بات کو بھی دیکھیے کہ آپ کی قربانیوں کی وجہ سے لیدر انڈسٹری کو کتنا زیادہ نفع پہنچتا ہے۔ تو اگر آپ پیچھے جائیں ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، یعنی ایک ایک فیلڈ میں دیکھیے تو پوری اکانومی حرکت میں آتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حج کی وجہ سے حج نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا۔ اب سعودیہ میں جتنے لوگ حج کے لیے پہنچتے ہیں، عمرے کے لیے پہنچتے ہیں، ان کی اکانومی بہت زیادہ یعنی اس کی وجہ سے سٹرونگ ہے، حج کی وجہ سے، عمرے کی وجہ سے۔ تو یہ ہے کہ یعنی ساری سوسائٹی میں چینج لانے کا ذریعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ ہونے کو نہ بنائے۔